بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں ان 5 چیزوں کا صدقہ ضرور کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ 5 صدقے محرم میں اللہ کو پسند ہے تو پھر ان 5 صدقوں کے کیا کیا فائدے ہیں، تو سن لیجئے۔ محرم کے مہینے میں 5 صدقے کرنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، آنسو ہنسی میں، تنگی کشادگی میں اور اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، محرم کا مہینہ ویسے بھی صبر، قربانی اور بخشش کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ صرف شوق کا نہیں، سوداگری کا ہے۔ اللہ کے ساتھ جہاں آپ اپنی معمولی چیز دیتے ہیں اور اللہ بدلے میں آپ کو وہ کچھ دیتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں آپ کے گھر میں شاید موجود ہوگی، مگر آپ انہیں بیکار یا معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہوں گے۔ مگر جان لیجئے، یہی وہ چیزیں ہیں جو اگر نیت کے ساتھ اللہ کو دے دی جائے تو وہ آپ پر ایسی رحمت نازل کرتا ہے کہ آپ کی نسلیں بھی اس کا پھل کھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم کے بابرکت مہینے میں 5 ایسی چیزیں ہیں جنہیں اگر آپ صدقہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ 5 چیزیں اگر آپ محرم کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی کے بند دروازے کھول دیتا ہے، آپ کے نصیب کو چمکا دیتا ہے اور آپ پر خوشیوں کی برسات نازل فرما دیتا ہے۔ اگر آپ محرم کے مہینے میں یہ 5 چیزیں صدقہ کر دیں تو وہ بیماریاں جو برسوں سے ختم نہیں ہو رہے ہیں، وہ غم جو دل کو کھا رہے ہیں، وہ قرضے جو دم گھونٹ رہے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ 5 صدقے وہ ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ کی رحمت ان صدقوں کی طرف جھکتی ہے اور بندہ عاجزی سے دیتا ہے تو اللہ جو دوست خواہ سے نوازتا ہے۔ اگر آپ محرم کے مہینے میں ان 5 چیزوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ تھوڑی کمائی میں بھی گھر آباد ہو جاتا ہے، اولاد ایسی فرما بردار ہو جاتی ہے کہ دل دعائیں دیتا ہے اور گھر کے در و دیوار پر ایسی سکینت اترتی ہے کہ ہر قدم پر سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ صرف ماتم کا نہیں، محبت کا ہے، بخشش کا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ اس مہینے میں یہ 5 چیزیں صدقہ کر دیں تو یقین جانیے وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو برسوں سے رکی ہوئی تھی۔ وہ روٹھی ہوئی قسمت بھی مہنگے لگتی ہے، وہ تنگی جو نسلوں سے چلی آ رہی تھی اللہ کے حکم سے بدل جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ابھی آپ کو نہیں بتائی جائے گی، کیونکہ اصل اثر تب ہوتا ہے جب دل خود سوال کرنے لگے، کیا میرے گھر میں بھی وہ چیزیں ہیں؟ کیا میں بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ بس دل میں نیت کریں اور اگلے مرحلے میں ہم ان 5 خاص صدقوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ وہ 5 چیزیں جنہیں اگر آپ محرم کے مہینے میں صدقہ کر دیں تو اللہ آپ سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور آپ پر خوشیوں کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک صاف ستھرا لباس جو شاید آپ کے لیے پرانا ہو لیکن کسی ضرورت مند کے لیے عزت کا سہارا بن سکتا ہے؟ وہی ایک لباس آپ کے مقدر کو چمکا سکتا ہے، وہی لباس جو آپ کے کپڑوں کی الماری میں دب کر بوسیدہ ہو رہا ہے، کسی غریب کی دعاؤں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلا تحفہ صاف ستھرا لباس۔ ہم عام دنوں میں بھی صدقہ کرتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، کسی کو عطیہ دیتے ہیں، لیکن محرم الحرام کا مہینہ صرف صدقے کا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ عزتوں کا، عبادتوں کا اور اللہ سے قریب ہونے کا موسم ہے۔ ایسے میں اگر آپ محرم کے دنوں میں صاف ستھرا لباس صدقہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہو جاتا ہے بلکہ آپ کی نسلوں پر بھی اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان 5 میں سب سے پہلا صدقہ جو سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ ہے لباس۔ لیکن وہ لباس میلا
پھٹا ہوا یا بے عزتی والا نہ ہو، بلکہ ایسا لباس ہو جو آپ خود بھی پہن سکتے ہو مگر کسی اور کے لیے اللہ کی رضا کی نیت سے دے رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنتی لباس سے نوازے؟ تو موقع ہے، خاص موقع ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ذرا غور کریں، ہم سب کی الماریوں میں ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو ہم سال ہا سال سے نہیں پہنتے۔ کبھی وہ تنگ ہو گئے، کبھی فیشن سے باہر ہو گئے، کبھی بس ہم نے پہنے ہی نہیں اور وہ یوں ہی وہ بے پڑے رہتے ہیں۔ جبکہ کسی مزدور کی بیٹی کی شادی ہے، کسی یتیم بچی کو اسکول جانا ہے، کسی بزرگ کو سردی سے بچنا ہے، کسی مسافر کے جسم پر لباس نہیں، اور ایسے میں اگر آپ محرم کے دنوں میں صاف ستھرا لباس صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ کپڑا نہ صرف ان کا جسم ڈھانپتا ہے بلکہ آپ کی تقدیر کو بھی سنوار دیتا ہے۔ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی نیت پر خاص نظر فرماتا ہے۔ ان دنوں کا صدقہ عام دنوں سے کئی گنا زیادہ وزن رکھتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب دعا، عبادت، قربانی اور خیرات سب کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، محرم میں جو خیر کرے اس کے لیے سال بھر خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو آئے میرے بھائی، آئے میرے بہن، کیا تم چاہو گے کہ سال بھر کے لیے برکتیں، عزتیں، سکون اور اللہ کی رضا تمہارے گھر میں مہمان بن کر آئے؟ تو بس یاد رکھو، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے اور صاف ستھرا لباس اس کی سب سے پہلی کنجی ہے۔ اور ہاں، صدقہ صرف جسم پر پہننے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ دل پر لگے زنگ کو بھی اتارتا ہے۔ صدقہ غربت مٹاتا ہے، صدقہ نحوست کو دھو دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو آگے ڈھال بن جاتا ہے، اور محرم کے صدقے تو خاص دربار الہی میں قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سوچئے، کیا ایک لباس کے بدلے آپ کا قرض اتر جائے، آپ کی اولاد سنور جائے، آپ کی دعائیں عرش تک جا پہنچے؟ جی ہاں، اگر وہ لباس اللہ کی رضا کے لیے ہو اور وہ لباس محرم کے دنوں میں صدقہ کیا جائے تو سب کچھ ممکن ہے۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو آپ دیر مت کیجیے، اپنی الماری کھولیے، ان کپڑوں کو الگ کیجیے جو آپ نہیں پہنتے مگر دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، انہیں دھو کے تہ لگا کر عزت سے پیک کیجیے اور نیت کیجیے کہ محرم کے ان عظیم دنوں میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ اس لباس کے صدقے سے انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسا لباس پہنائے گا جو نہ پرانا ہوگا نہ میلا، بلکہ عزت، وقار، ایمان اور جنت کی خوشبو والا ہوگا۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جو شخص اللہ کو راضی کرے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی بادشاہی عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا کبھی آپ نے اپنے گھر کے کسی کونے میں پڑے ان پرانے پھٹے ادھورے جوتوں کو طرف غور کیا ہے، جن کی ایڑیاں ختم ہو چکی ہو، جن کے تلے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہو، جن سے ایسی بدبو آتی ہو کہ کمرہ شرمندہ ہو جائے، جنہیں آپ پہننا تو پسند نہ کریں مگر پھر بھی سنبھال رکھے ہو، یہ سوچ کر کہ چلو کام تو آ ہی سکتے ہیں؟ تو جان لیجیے، ایسے جوتے آپ کے رزق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ ان میں سے ایک یہ پرانے گندے اور پھٹے جوتے بھی ہیں۔ اکثر گھروں میں ایسے جوتے کسی دراز، کسی الماری یا دروازے کے پیچھے اس حالت میں پڑے رہتے ہیں جیسے ان پر کسی کی نظر ہی نہ ہو، نہ وہ پہننے کے قابل ہوتے ہیں، نہ پھینکنے کی ہمت ہوتی ہے، اور یہی جھجک، یہی سستی آپ کی تقدیر میں ایسی رکاوٹ ڈال دیتی ہے جس کا اندازہ آپ کو شاید کبھی نہ ہو پائے۔ کیونکہ یاد رکھیے، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک یہ بے قیمت لگنے والے پرانے جوتے، جنہیں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے
الگ کر دے تو یہی چیزیں آپ کے مال و رزق، اولاد اور سکون میں ایسی برکت ڈال دیتی ہے کہ بند دروازے کھولنے لگتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صفائی صرف لباس یا جسم کی نہیں بلکہ گھر کی اشیاء کی طہارت بھی قلب و رزق کی صفائی کا ذریعہ ہے، یعنی جو چیزیں نہ پہننے کے قابل ہو نہ کسی کے کام آ سکے وہ آپ کے گھر میں صرف مٹی نہیں، نحوست، تنگی اور بدبختی کا نشان بن جاتی ہے۔ ایک سچا واقعہ سن لیجیے۔ ایک عورت گاؤں کی مسجد کے سامنے بیٹھ کر روز فریاد کرتی تھی، یا اللہ میرے شوہر کی کمائی میں برکت دے، میرے بچوں کا پیٹ بھر دے، میرے گھر میں سکون دے۔ لوگ اسے اناج دیتے، پیسے دیتے مگر اس کے حالات نہ بدلتے۔ ایک دن ایک پڑوسی درویش وہاں سے گزرا، اس نے عورت کو روتے دیکھا، پوچھا، بیٹی تیرے گھر میں سب سے پرانی چیز کیا ہے؟ عورت بولی، میرے شوہر کی جوتیاں جو پھٹ چکی ہے مگر ہم سنبھال کے رکھے ہیں، کبھی کبھی پہن بھی لیتے ہیں۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے کہا، بس وہی نحوست ہے، جاؤ انہیں دریا میں بہا دو یا صدقہ کر دو، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہارے نصیب کھول دیتا ہے۔ عورت نے ایسا ہی کیا اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کے گھر میں ہنسی، برکت، سکون اور رزق ایسے آیا کہ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک یہ پرانی جوتیاں ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہے مگر باطنی نحوست کا بوجھ اٹھائے ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے گھر کے ان کونوں کو دیکھو جہاں یہ بوسیدہ جوتے پڑے ہیں۔ پوچھو خود سے، کیا یہ واقعی قابل استعمال ہے یا صرف سستی، غفلت اور بے پرواہی کی علامت ہے؟ اگر وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے اسے آپ کی نیت دکھانی ہے تو یہی موقع ہے کہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اس وقت ان جوتوں کو نکال کر صدقہ کر کے اللہ کی رضا کو پانے کا بہترین وقت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ بس جوتے ہیں، یہ رزق کو روکنے والا ایک روحانی زخم ہے جو جب تک آپ کے گھر میں رہے گا آپ کے قدم کامیابی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو آج اسی محرم میں یہ نیت باندھ لیجیے کہ ان پرانے بدبودار پھٹے جوتوں کو اللہ کی رضا کے لیے نکال دینا، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو نکال کر آپ نہ صرف اپنے گھر کی صفائی کریں گے بلکہ اپنی تقدیر کی گلیوں کو بھی کھلا، روشن اور خوشبودار کر دیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، کبھی آپ نے سوچا کہ ایک جھاڑو جو کچرے کے کام آتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ جھاڑو آپ محرم کے دنوں میں صدقہ کریں تو وہ جھاڑو بھی آپ کے رزق کی بند کنجی کو کھول سکتا ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور انہی میں دوسری چیز ہے گندا، پرانا، ٹوٹا پھوٹا جھاڑو۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرانا جھاڑو صحن کے کسی کونے میں بے یار و مددگار پڑا ہوتا ہے، تنکے بکھرے ہوتے ہیں، دھول مٹی میں اٹھا ہوا ہوتا ہے، پکڑنے سے بدبو آتی ہے، مگر گھروں کی مالکنی کہتی ہے، چلو جی ابھی تو چل رہا ہے، نیا بعد میں لے آئیں گے، مگر وہ نہیں جانتے کہ یہی پرانا جھاڑو ان کے گھر کی برکت، رزق، سکون اور راحت کو بھی جھاڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جھاڑو صفائی اور طہارت کا ایک نشان ہے۔ جب یہی نشان گندگی، بدبو اور بوسیدگی میں بدل جائے تو وہ شیطان کو گھر میں بسانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں گندگی، بد نظمی اور ناپاکی ہو وہاں برکت اترنے سے پہلے واپس لوٹ جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیے، کیا آپ اپنے گھر میں وہی پرانا بدبودار جھاڑو رکھ کر اللہ کی رحمت کو خود دھکیل نہیں رہے؟ آپ خود کیوں نہ اسے محرم کے دنوں میں صدقہ کریں، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ایک کہانی یاد آ رہی ہے،
اسے ضرور سن لیجیے۔ ایک عورت اپنے گھر کے جھگڑوں، بیماریوں، تنگ دستی اور بے سکونی سے تنگ آ چکی تھی۔ روز شوہر سے لڑائی، بچے گستاخ، کمائی آ کر بھی چلی جاتی ہے، ہر طرف نحوست ہی نحوست۔ ایک دن وہ ایک درویش کے پاس گئے اور اپنا دکھ بیان کیا۔ درویش نے ایک ہی سوال کیا، بیٹی تیرے گھر کا جھاڑو کیسا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، حضرت جھاڑو وہی پرانا ہے، برسوں سے ہے، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ درویش نے آنکھیں بند کی اور بولے، اسی جھاڑو سے تیرا نصیب جھاڑ دیا گیا ہے، جاؤ اسے جلا دو، اللہ کا نام لے کر نیا صاف ستھرا جھاڑو خریدو، پھر دیکھنا تیرے گھر میں کیسی بہار آتی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کے گھر میں محبت، سکون، رزق اور دعاؤں کی قبولیت کی ایسی برکت آئی کہ محلہ بھی حیران رہ گیا۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اس نے انہی 5 میں سے ایک صدقہ کیا تھا، جھاڑو کا۔ ذرا اپنے گھر پر نظر ڈالیے، کیا وہ پرانا جھاڑو آج بھی دروازے کے پیچھے یا صحن کے کونے میں پڑا ہے؟ اگر ہاں تو سمجھ لو کہ وہ جھاڑو صرف مٹی نہیں صاف کر رہا ہے، بلکہ آپ کی دعاؤں کی راہ میں کانٹے بھی بچھا رہا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں، صفائی آدھا ایمان ہے، مگر گندگی آدھی نحوست بھی ہے۔ تو اے اہل ایمان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت ہو، اولاد فرمانبردار ہو، رزق بہتا ہوا دریا بن جائے، سکون مہمان بن کر ٹھہر جائے، تو بس یاد رکھو، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں ایک جھاڑو ہے۔ وہ جھاڑو جس سے آپ نہ صرف زمین بلکہ آسمان کی رحمت کو بھی صاف کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیر مت کریں، جائیے وہ پرانا جھاڑو نکالیں، اسے جلا دیجیے یا صدقہ کی نیت سے الگ کیجیے اور اللہ کے نام پر نیا جھاڑو لائیے، پھر دیکھیے اللہ آپ کے گھر کے در و دیوار پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان چیزوں کے صدقے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، آنسو ہنسی میں، تنگی کشادگی میں اور اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے کمرے میں بچھا ہوا وہ بستر جو دھندلا سا لگتا ہے، جس کے کنارے ادھورے ہوئے ہیں، جس پر دھبے اور بدبو بسی ہوئی ہے، جو کبھی دھویا نہیں گیا، جو برسوں سے وہی کا وہی پڑا ہے؟ شاید آپ کہتے ہوں گے، چلو اب بھی کام تو چل رہی ہے۔ تو ذرا سنبھل جائیے، کیونکہ یہی وہ چیزیں جو نہ صرف آپ کے جسم کو بے آرام کرتی ہے، بلکہ آپ کے نصیب کو بھی کٹھری بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے چوتھی چیز یہی ہے، پھٹی پرانی چادریں اور بدبودار گھاٹوں والی رضائیاں یا چادریں اور بستر صرف کپڑے نہیں، بلکہ وہ بوجھ ہے جو اللہ کی رحمت کو آپ کے گھر میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ بوسیدہ بوجھ ہے جن کی وجہ سے آپ کے شوہر کی کمائی میں برکت نہیں آتی، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں آتی، اور دعائیں فلک کی سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے ہی گر جاتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم مہمانوں کے لیے نئے بیڈ شیٹ، صاف چادریں، برانڈیڈ کو در نکالتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے لیے سونے کی، تو وہی پرانی میلی چادر، وہی ادھوری رضائی اور وہی بدبودار کمبل بچھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور یہ صدقہ صرف مال کا نہیں، صفائی کا ہے، خلوص کا، محبت کا اور نیت کا بھی ہے۔ جب آپ ایسی اشیاء صدقہ کرتے ہیں جو آپ کے لیے تو بیکار ہو چکی ہے، مگر کسی نادار کے لیے راحت کا سامان بن سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی آپ نے کبھی نہ کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صفائی نصف الایمان ہے، اور جو شخص اپنے ماحول کو صاف رکھے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو جب آپ یہ گندے پرانے بستر اور چادریں صدقہ کر دیتے ہیں، تو در حقیقت آپ اپنے دل کے گرد جمی ہوئی بدبختی کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ ایک عجیب سبق آموز حکایت سن لیجیے
کہتے ہیں ایک بستی میں چند عورتیں ہر روز درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی محرومیوں کا ماتم کیا کرتے تھے۔ ہمارے شوہر محنت کرتے ہیں مگر گھر میں برکت نہیں آتی، بچے ضدی ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں ختم نہیں ہوتے۔ اتنے میں ایک بڑھیا ان کے قریب آئی اور کہا، بیٹو تم سب بادلوں کی طرح ہو جو برستے نہیں، کیونکہ وہ بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں۔ تمہارے گھروں میں بھی بوجھ ہے، میلی بدبودار پھٹی چادریں، اور جب تک وہ نکالو گے نہیں رحمت کا مینہ نہیں برسے گا۔ عورتیں پہلے ہنسی پھر سوچنے لگیں، اور جب انہوں نے وہ پرانی چادریں رضائیاں نکال کر صدقہ کیے، اللہ کی قسم ان کے گھروں میں سکون برسنے لگا، رزق چمکنے لگا، اور بیماریاں، لڑائیاں، تنگ دستیاں رخصت ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے یہ چادریں اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ جب کوئی بندہ انہیں صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ اس کے دکھ بھی لپٹ کر پھینک دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی اس محرم میں اپنے کمروں کا جائزہ لیجیے، ان چادروں کو دیکھیے، ان بستروں کو پرکھیں اور فیصلہ کیجیے، کیا یہ اللہ کی رحمت کے لائق ہے؟ کیا یہ آپ کے رزق کے قابل ہے؟ اگر نہیں تو دیر نہ کیجیے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جو شخص محرم میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس پر خوشیوں کی برسات نازل کرتا ہے، اس کے رزق میں ایسی روحانی عطا کرتا ہے جیسے بہتا ہوا چشمہ، اور اس کی زندگی سے بدبو، نحوست اور بدبختی ایسی نکلتی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس آخری چیز کی جو بظاہر تو چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن در حقیقت وہ چیز تمہارے رزق کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہے، تمہارے نصیب کے دروازے کو زنگ آلود کر چکی ہوتی ہے، اور تمہارے گھر کے ماحول میں بیماری، بے سکونی اور بیزاری کے بادل بھر چکی ہوتی ہے۔ اور وہ چیز ہے گھر میں پڑی ہوئی پرانی ادھ کھائی باسی دوائیاں اور ان کے چپچپاتی خالی بوتلیں۔ ذرا سوچو، کچن کی بھلائی شیلف میں کیا ہے، ڈائننگ روم کے دراز میں کیا پڑا ہے، اسٹور روم کے کارنر میں کون سی پرانی تھیلی ہے؟ کیا وہ سب خالی شیشیاں، ادھ کھائی گولیاں، پھٹی پرانی پیکنگ جو نہ استعمال کی جا رہی ہے نہ پھینکی جا رہی ہے، وہ اب بھی وہاں رکھی ہوئی ہے؟ تو سن لو، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک یہی دوائیوں کے بوسیدہ باقیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، پاکیزگی محبوب ہے، اور وہ گھر جہاں گندگی، باسی پن اور بیماری کی یادگاریں پڑی ہوں، وہاں نہ فرشتے آتے ہیں نہ رحمت اترتی ہے۔ یہ پرانی دوائیاں صرف شیشیاں نہیں، یہ تمہارے حالات کی علامت بن چکی ہوتی ہیں، ادھورے منصوبے، رکی ہوئی دعائیں، بد قسمت اور ٹوٹی امیدیں جو روز تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی بے رنگ ہے۔ جب تم یہ دوائیاں نکال کر باہر پھینکتے ہو یا صدقہ کرتے ہو کسی ایسے مستحق کو جسے فوری علاج کی ضرورت ہے، تو تم صرف چیز نہیں نکالتے، تم اپنے غم، دکھ، زخم اور ناکامیوں کو بھی نکال دیتے ہو۔ اور یاد رکھو، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور یہ صدقہ بند دروازوں کو کھولنے والی کنجی کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، کبھی کبھی تمہارا فالتو سامان کسی کے لیے زندگی بن جاتا ہے، اور تمہیں وہ نیکی دے جاتا ہے جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ ایسے ہی ایک کہانی ہے، ایک گاؤں کی عورت ہمیشہ بیمار رہتی تھی، بچے کمزور، شوہر کی کمائی رکی ہوئی، گھر کی دیواریوں پر نمی اور بیزاری۔ ایک دن وہ ایک درویش کے پاس گئی اور اپنی پریشانیاں سنائی۔ درویش نے آنکھیں بند کیں، پھر کہا، بیٹی جاؤ اپنے گھر سے وہ سب دوائیاں نکالو جو تمہارے درد کو تو نہیں نکال سکے مگر تمہیں ہر روز بیماری کا احساس دلاتی ہیں۔ عورت نے کہا، حضرت مگر وہ دوائیاں شاید پھر کبھی کام آ جائیں۔ درویش مسکرایا اور کہا، جب کچھ کام نہ دے تو پھر وہ صرف رکاوٹ ہے، دوا نہیں۔ اس عورت نے وہ سب ادھ کھائی گولیاں، خالی شیشیاں، پرانی پیکنگ جمع کیے، ایک تھیلے میں ڈال کر باہر نکالا
کہتے ہیں اس دن کے بعد نہ صرف اس کی طبیعت سنبھلی بلکہ شوہر کی کمائی میں بھی برکت آ گئی، بچے صحت مند ہو گئے اور اس کے گھر کی ہوا پاکیزہ ہو گئی، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب بندہ اللہ کو پسند آنے والا صدقہ کرتا ہے تو اللہ بھی اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، جائزہ لیجیے اپنے گھروں کا، کون سی دوائیاں آپ محض زہر بن چکی ہے، کون سی بوتلیں صرف گندگی کا نمونہ ہے، کون سی ٹیبلٹ کے چھلکے آپ کی دعاؤں کے درمیان حائل ہے۔ آج ہی محرم کی برکتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ بوسیدہ بیکار دوائیاں صدقہ کر دو یا محفوظ طریقے سے ضائع کر دو، کیونکہ محرم کا مہینہ وہ پاکیزہ وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت سے نوازا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف صبر، قربانی اور عبادت کا پیغام لاتا ہے بلکہ ہمیں اپنے دل، گھر اور اعمال کے پاک صاف کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ان ایام میں ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے اور وہ یہ ہے صدقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور آپ کی اولاد کو نیک و صالح بنائے، تو یاد رکھیے محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ان میں سے ہر ایک صدقہ بظاہر چھوٹا سا عمل لگتا ہے مگر ان کے اثرات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ 5 صدقات فرشتوں کو آپ کے دروازے تک لے آتے ہیں، رحمت کو آپ کے آنگن میں اتارتے ہیں اور اللہ کی خاص نظر کرم آپ کی زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں محرم کی حرمت کا صحیح شعور عطا فرما اور ہمیں ان 5 صدقات کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر ہیں، تو دینے والا ہے اور ہم تیری محتاج ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہمارے دروازوں پر برکتوں کی بارش برسا دے اور ہمارے دسترخوان کو رزق حلال سے سجا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو بغض، حسد اور کینے سے پاک فرما دے اور ان میں ایسی محبت ڈال دے جو تیری رضا کے لیے ہو۔ ہمارے رشتوں میں وفا، الفت اور قربانی کی خوشبو چھا دے۔ اے شفا دینے والے رب، ہمارے جسموں سے بیماریوں کو دور فرما دے، درد، دکھ، کمزوری، تھکن اور ہر تکلیف کو ختم فرما دے۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک فرما بردار بنا دے، باحیا، نمازی اور صالح بنا دے، ان کے قدم دین کے راستے پر جما دے اور ان کے دلوں میں علم و حکمت کی روشنی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔